اسلام کی غلط فہمی کو دور کرنا اور آپسی تعلقات کو مضبوط کرنا، اور جو اسلام فوبیا کے نام پر بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اور خاص طور پہ آج جو ہم لوگ ہمارے مائنورٹی میڈیا کو خاص کر کے جو بلایا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے معاشرے سے خاص کر کے حکومت سوشل میڈیا پہ ہو، میڈیا کے تھرو ہو، یا آپسی تعلقات جو ہے ہمارے ان کے ذریعے سے، تو اس میٹ کا ہمارا مقصد ہے۔ تو ہم آگے کی کارروائی کے لیے ماجد مجاہد صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس مہم کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ برادر محسن جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں رہیں گے، پھر آپ کو اگر کوئی شک و شبہات سوالات ہیں انشاءاللہ اسے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ المولا الکریم۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور مددگار ہے، اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے ولی وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، وہ سب آگ کے ساتھی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ معزز صحافی حضرات، جماعت اسلامی ہند اور حلقہ مہاراشٹر کی ہر 4 سالہ میقات میں دعوت کے موضوع سے، اس عنوان سے ایک بڑی مہم ریاستی سطح پر اور ملکی سطح پر منائی جاتی ہے۔ اس میقات میں دعوت کے پیغام سے، دعوت کے عنوان سے دعوتی مہم اس ماہ کی 22 تاریخ تا 29 تاریخ تک پورے مہاراشٹر ریاست میں منائی جانے والی ہے۔ ہماری اس مہم کا عنوان ہے اندھیروں سے اجالے کی طرف، من الظلمات الی النور، ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھارا تون پرکاشا کڑے۔ سابقہ میں بھی جماعت اسلامی ہند اور حلقہ مہاراشٹر نے ریاست گیر مہم اسلام سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، امن، شانتی اور بھائی چارہ، ان عنوانات کے تحت سابق میں بھی منائی گئی۔ آپ حضرات کی طرف سے جماعت اسلامی کو بھرپور تعاون رہا، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس بار بھی حسب سابق اپنی ذمہ داری کو آپ نبھاتے ہوئے اس مہم کا جو ہے تشہیر میں پورا ساتھ دیں گے۔ مہم کے اغراض و مقاصد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسا کہ ہماری مہم کا عنوان ہے اندھیروں سے اجالے کی طرف، تو ہم اور جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ تمام انسانوں کو اجالے کی طرف، یعنی اس کے رب کی طرف لے جائے، اس رب کی ہدایت کی طرف جو ہمارا اور آپ کا خالق، ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سنوارنے کے لیے اور ان کی اخروی نجات اور فلاح کے لیے دعوت دینا اور ان تک یہ پیغام پہنچانا، جو اس پیغام سے اور اس روشنی سے محروم ہیں یا ان تک وہ دعوت نہیں پہنچی۔ اجالے کے حقیقی ذرائع اللہ اور اس کی آخری کتاب ہے، اور آخری نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات، جو حقانیت اور دلائل کے ساتھ عصری اسلوب میں بہترین اور احسن انداز میں ہم پیش کریں گے برادران وطن کے سامنے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا دور ترقی پسند دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی معاشرے میں تاریکیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ ان تاریکیوں اور ان اندھیروں کو، یعنی جو شرک کی ہے، الحاد کی ہے، لادینیت کی ہے، موجودہ دور کے تمام باطل نظریات، اس کے افکار، ان سب کو غلط عقائد اور ان کے تباہ کن انجام سے برادران وطن کو روشناس کرانا ہے، ان کو آگاہ کرنا ہے۔ اندھیرے اجالے کی پیداوار مادہ پرستی ہے، ذات پات کی بنیاد پر انسانوں کی تفریق جو آج کے سماج میں بہت عام ہو چکی ہے، خواتین کی بے حرمتی آئے دن یہ اخبارات اور میڈیا کی زینت بن رہی ہے، جاہلانہ رسم و رواج
سودی نظام جس سے اس ملک کا اور تمام دنیا کا انسان جکڑا ہوا ہے، پریشان ہے، خودکشیوں پر مجبور ہے، بے راہ روی، اخلاقی بے راہ روی عام ہو چکی ہے، ہمارے نوجوان اس میں بری طرح ملوث ہیں، ان جیسے تمام امراض اور اس کے اصل اسباب سے واقف کروانا اور اسلامی نظام حیات کے مختلف گوشوں کو جو ہے پیش کرنا اس مہم کے اغراض و مقاصد میں سے ہیں۔ ظلمات یعنی اندھیرے ہیں، اندھیرے سے مراد جہالت ہے، باطل نظریات جو آج چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، خود ساختہ مذاہب اور نام نہاد مذہبی تہذیب۔ نور سے مراد الہی ہدایات ہے، اللہ کی ہدایات، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کی طرف سے ہمیں جو موصول ہوئی ہیں تعلیمات، ان کی رہنمائی اور وہ نظام زندگی جس کا نام قرآن میں دین اسلام رکھا گیا۔ اندھیرے سے اجالے کی طرف سے دعوت سے مراد برادران وطن کو اس جہالت سے نکالنا، باطل نظریات سے ان کو آگاہ کرنا، خود ساختہ مذاہب کے بندھنوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں مکمل رہنمائی ان کے سامنے لانا اور تمام باطل پرست خداؤں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا، یہ مقصد ہے۔ دنیا میں دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو رہتی انسانیت تک کے لیے ہدایت، رہنمائی اور نجات کی روشنی ہے۔ اب میں اور آپ چونکہ خیر امت ہیں، امت وسط ہیں، تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام انسانوں کو جو اس جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا بھٹک رہے ہیں، ان سے نکال کر اسلام کے نور کی طرف آنے کی دعوت دیں گے اور حجت تمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مہم تو محض صرف ایک 8 روزہ 9 روزہ مہم ہے، لیکن یہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو ہماری آخری سانس تک نبھانی ہے، ہر وقت نبھانی ہے، ہر پل نبھانی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کام سے غافل نہ رہے، بلکہ آخری سانس تک وہ کام کرتے رہے۔ یہی ذمہ داری اب میری اور آپ کی ہے۔ بحیثیت صحافی حضرات، آپ جو اس وقت سماج اور معاشرے پہ اپنا اثر رکھتے ہیں، لوگ آپ کے خیالات اور آپ کے آرٹیکلز کو پڑھ کر کے ان کے سماج کے اور حالات سے واقف ہوتے ہیں، تو جماعت اسلامی آپ حضرات سے تعاون چاہتی ہے۔ وہ تعاون ایک صحافی کی حیثیت سے کہ آپ اپنے اخبار اور اپنے میڈیا کے ذریعے سے جماعت کی اس مہم کی خوب تشہیر کریں اور اس روشنی کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے مسلسل جہد و جہد کریں، آرٹیکل کے ذریعے سے اور ادارت کے ذریعے سے مہم کے دوران بھی کریں اور مہم کے بعد اپنی عملی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ یہ کام آپ انجام دیتے رہیں۔ سابق میں بھی آپ نے یہ کیا ہے اور اس بار بھی جماعت یہ چاہتی ہے کہ مہاراشٹر کے پورے گوشے گوشے میں یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس سے ناواقف ہیں یا جن تک یہ روشنی نہیں پہنچی ہے۔ تو یہ تھے ہماری اس مہم کے اغراض و مقاصد اور اس کی کچھ وضاحتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ السلام علیکم۔ اس مہم میں ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں پوری مہم کو رن کریں گے وہ برادر محسن خان ہیں۔ یہ آپ کو اس پروگرام میں ناظر میں ہم کیا کیا ایکٹیویٹیز لیں گے، کیا کیا پروگرام لیں گے، یہ آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کو جو ہے مہم کے جو ادیش ہے اس سے آپ جان چکے ہیں کہ اس کا کیوں کرنا ہے ہمیں اس چیز کام اور اس کی ضرورت کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے اس کے آج اسلام فوبیا پورے سماج کے لیے اور دیش کے لیے گھاتک بنتا جا رہا ہے۔ یہ ایک تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے نگیٹیو سوچ ہو اور وہاں پر وکاس ہو، دیش میں اور سماج میں وکاس ہو۔ تو ہم یہ چیز جو ہے اس لیے کرنے جا رہے تھے، چونکہ اس کے خاکہ جو ہے رکھنے کی بات ہے میرے سامنے، تو اس کے آغاز جو ہے کووڈ اور پینڈیمک کی کنڈیشن میں جو ہے ہم نے بہت احتیاط برتے ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کے جو جتنے پروگرام ہیں ہم نے اس کے متبادل جتنے بھی چیز ہے ہم نے وہ لی ہے۔ پریس کانفرنس جو ہے ہم نے طے کیے جو کہ آج ہو رہا ہے،
اسی طرح سے اردو صحافیوں کی جو ہے ایک خاص ضرورت اس دعوت میں ہے اور دعوت کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو اسپیشل انوائٹ کیا، اور ایک جو ہے صحافی بھی ہر اس کے لینگویج کے، ان کی بھی ایک پریس میٹ انشاءاللہ ہوگی۔ پھر اس مہم کے دوران جو ہے آن لائن ذرائعوں کا بہت زیادہ جو ہے ہم نے یوز کیا ہے، تو اس میں ڈوڈل ویڈیوز بنانے کا جو ہے ہم نے کیا ہے کام طے کیا ہے، تو اس طرح سے الگ الگ عنوانات پر ڈوڈل ویڈیوز بنے گے اور اس کو عوام میں اس کی تشہیر ہوگی۔ پھر چونکہ عوام میں، مسلم عوام میں بھی جو ہے اس کے بہت زیادہ تشہیر کی ضرورت ہے، تو ہم علماؤں سے جو ہے یہ ہم نے ان کی بھی ایک میٹ رکھی ہے، علماؤں کی اور ائماؤں کی، اور ان کے ذریعے سے بھی جو ہے انشاءاللہ پورے شہر بھر میں اس کی تشہیر ہوگی، اور اس کے مقاصد اور اس کے کام وغیرہ سب چیزیں جو ہے واضح کی جائے گی عوام میں۔ اس کی جگہ ہولڈنگز، بینرز، اس کا بھی یوز کر کے جو ہے ہم عوام کے لیے بھی اور برادران وطن میں بھی جو ہے اس کی تشہیر کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ بک سٹال رہے گی، یہ بھی ایک ہماری بہت پرانی ایکٹیویٹی ہے جماعت کا، جو ہے بہت سارا کام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دعوتی کام کو جو ہے بہت پہلے سے ہی جماعت نے جو ہے اس کو سیریسلی لے کر اس پر ریسرچ کر جو ہے کئی لٹریچر بنایا ہے، جو اس کی محنت کے نتیجے میں جتنے بھی آج دعوتی کام کرتے ہیں لوگ، ان کو جماعت کے لٹریچر سے جو ہے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ لٹریچر جو ہے 100 سے زیادہ لینگویج میں انڈیا میں موجود ہے، تو ہمارے مراٹھی اور ہندی کے بھی جو ہے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مواد ہے ہمارے پاس، تو اس کے بک سٹال ہم رکھتے ہیں۔ تو شہر میں 2 جگہ، ایک کورٹ کے پریسر میں اور ایک شیواجی نگر، یہ 2 جگہ جو ہے انشاءاللہ بک سٹال لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایجوکیشنسٹ ہے ان کا بھی بڑا رول رہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ان کا فیوچر بنانے میں اور ان کا مائنڈ سیٹ کرنے میں، تو ہم جو ایجوکیشنسٹ ہے اور پرنسپل، HODs اور اس کے علاوہ دیگر اسکول کے بھی جو ہے ذمہ داران سے ملاقاتیں وغیرہ رکھیں، تو اس کے انجام دینے کے لیے ہمارے پاس شعبہ تعلیم ہے، تو وہ انشاءاللہ بخوبی طور پر جو ہے اس کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں اور ان سے ملیں گے بھی۔ پھر ادب کا جو ہے جتنے بھی اردو ادب، مراٹھی اور ہندی ادب کے جو لوگ ہیں، تو وہ لوگوں سے بھی جو ہے جا کر پرسنل ملاقات کریں گے ہم، اور ان کی بھی ایک لسٹ ہمارے پاس تیار ہے، اور اس مہم کے دوران ان تک ہم پہنچیں گے۔ اسلام کا توحید، آخرت، رسالت، یہ پوائنٹس ہمارا کور کرنا ادیش رہے گا۔ اس کے علاوہ جماعت اور مہم کا بھی تعارف ہم رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نو مسلمین کی ایک بڑی تعداد ہمارے شہر میں پائی جاتی ہے، تو نو مسلمین کی بھی جو ہے ہم یہاں پر مدد لیں گے، ان کے ذریعے سے بھی جو ہے کئی چیزیں ہم کور کر سکتے ہیں، جس طرح سے وہ سماج میں سے آئے اور اس سماج کے پورے کلچر اور ان کے چال ریتی سے واقف رہتے وہ لوگ، تو ان کے ذریعے سے بہت اچھے سے جو ہے ہم ان کے سماج تک پہنچ سکتے ہیں۔ دیگر تنظیمیں جیسے ہیپی کلب ہے، الخیر ہے، اقصا، ATM اور بہت سارے ایسے دیگر تنظیمیں ہیں جو کام کرتی ہے، MR آرگنائزیشن ہے، ڈاکٹر آرگنائزیشن، ان کے بھی صدر اور سیکریٹری کو جو ہے ہم مدعو کر ان تک بھی یہ جماعت کا تعارف، مہم کا تعارف رکھیں گے، اور ان سے بھی جو ہے ہم تعاون حاصل کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ ایک آن لائن بک سمری کمپٹیشن رکھا گیا۔ ایک ہے اسلام بول کے ایک کتاب ہے جو دینیات اردو میں ہے، اس کی مراٹھی اسلام پربودھ بول کے ہے، اور ایک کتاب ہے اسلام کا نظام حیات، تو اس کا مراٹھی انواد ہے اسلامچی نیتک جیون ویوستھا، اسلامچی جیون ویوستھا، تو اس میں پورے 5 جو ہے کور کیے ہوئے ٹاپک مولانا نے تو بہت اچھے اثر انداز وے میں جو ہے لکھا ہے، تو بہت زیادہ برادران وطن متاثر ہوتے ہیں یہ 2 کتابوں سے، تو یہ 2 کتابوں کی بک سمری ہم نے آن لائن رکھے ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے یہ مہم کے دوران اس کی تشہیر بھی ہوگی، اس کا آن لائن ہم نے ڈاٹا بھی کلیکٹ کر لیں گے، اور اس کے انعامات کے لیے آگے پروگرام بھی رکھیں گے۔ پھر میڈیا میں مہم کا تعارف یہ ایک الگ سے وہ ہے، اس کے ذریعے سے پرجاوانی اور دوسرے جو اخبارات ہیں جن کا مراٹھی ریڈرز زیادہ ہیں، تو اس میں اسلام کی دعوت کا ایک پیج ہم رکھنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم قریب کریں گے۔ پھر اس میں آرٹیکلز
ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں تو غیر مسلم جی جو ادب کے لوگ ہیں وہ بھی اسلام کے اوپر بہت اچھا لکھتے ہیں. جیسے کشن جوگدن صاحب بول کے ایک ہمارے مکھیڑ کے ہیں, تو ہم ان سے بھی استفادہ حاصل کریں گے. اس طرح سے ان کے بھی ایک فرینڈ سرکلس ہیں جو کہ اسلام کے تعلق سے بہت اچھے جو ہے آرٹیکلس لکھتے ہیں. تو ہمارے بھی جو ادب کے لوگ ہیں ان کے بھی ذریعے سے جو مراٹھی میں ماہر ہے تو ہم ایسے زیادہ سے زیادہ آرٹیکل جو ہے شائع کریں گے مراٹھی ریڈرز کے, مراٹھی اخبارات میں. اس کے علاوہ اردو اخبارات میں بھی جو ہے اس کا تعارف کے اور اس کے اہمیت کے تقاضوں کے تحت لٹریچر آرٹیکل جو ہے شائع کرانے کے پروگرام ہے. اس کے علاوہ روحانی لیڈرز, سوشل لیڈرز اور انٹلیکچوئل, اس میں بھی ہمارا ایک الگ وفد کام کرے گا جو خاص ان تک پہنچے گا. اس میں جو ہے روحانی, اس میں نرنکاری سماج ہے, برہما کماری سماج, مہانبھاؤ پنتھ ہے, چرمکار سماج جو کہ چرمکار اور لنگایت سماج دونوں بھی جو ہے ہندو مذہب سے تکرار ہے ان کی کئی چیزیں, وہ لوگ بھی اپنے ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں. تو ان تک بھی جو ہمارے پہلے سے بھی تعلقات ہے کہ اسلام کی جو ہے سماجک ایکتا کے تعلق سے اور اخروی نجات کے تعلق سے بار بار باتیں ہوتی رہتی ہے. تو ہم ان سے بھی اس میں اسپیشل جو ہے جا کر ملیں گے. پھر شیو دھرم اور ستیہ دھرم, یہ لوگوں سے بھی جو ہے ہمارے رات پہلے سے ہے. انشاءاللہ اس میں اور زیادہ اس کو مضبوط بنائیں گے. آدی واسیوں میں کام تھوڑا سا کم ہے ہمارا, لیکن اس کے ذریعے سے جو ہے ہم آدی واسی لوگوں میں بھی جو ہے کام کی جو ہے بنیاد رکھیں گے. پھر اندھا شردھا نرمولن سمتی, بہوجن سماج میں بہت سارے جیسے بودھ بھکشو جن سماج, بام سے, اس طرح کے آرگنائزیشن سے بھی جو ہے ہم ملیں گے. پھر سبھی مذاہب کو بھی جو ہے ہم ان کے رہنمائی لیڈرز جیسے سکھ, کرسچن, بودھ, ان تک بھی جو ہے ہم جین اور کھوجا سماج کے بھی لوگوں سے ہم ملیں گے. اس کے علاوہ جو ہے سرکلز جو ہے ہمارے مین پلرس ہے. جماعت جو ہے 12 سرکلز کے اوپر کام کرتی ہے. تو جیسے پیر بران سے اور ادھر سے لے کے تو چوپال اور گنج تک جو سرکلس ہے, اس میں 12 سرکلس میں ڈیوائڈ ہے شہر. تو 12 سرکلس میں ہم بہت زیادہ جو ہے وہاں پر زور شوروں سے ہم اس کو پینیٹریٹ کریں گے کاموں کو. تو اس میں ہر سرکلس میں جو ہے گھر گھر جا کر جو ہے وفد کے شکل میں 3 وفد کے شکل میں نکلیں گے ہر سرکل سے. تو گھر گھر جا کر دعوت دینے کا کام یہاں پر ہم نے پلان کیا ہے. پھر اس کے علاوہ کارنر میٹنگس ہوں گے, اس طرح سے مارننگ واک, ہفتہ واری, بازار اور بس سٹینڈ اس میں کور کریں گے نظمۂ سرکل کے ہر سرکل کے ذریعے سے. پھر اس کے علاوہ محلے کے کارپوریٹرس ہے, ایم ایل اے ہے اور دیگر جو ہے وی آئی پیز ہے, تو ان سے بھی اس کے ذریعے سے ملاقاتیں کی جائے گی. پھر فرداً کرنے کے بھی کام ہے ہمارے پاس کہ ہر فرد جو ہے مطلب اپنی واٹس ایپ کے ذریعے سے براڈ کاسٹ لسٹ بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو اس کا جو مہم کا جو جتنا بھی سوشل میڈیا کا مٹیریل ہے وہ شیئر کرے گا اور ان تک دعوتی مہم کا جو ہے تعارف کرائے گا. تو اس کے علاوہ ہم موک جو ہے دعویٰ بھی ہم ان کے سامنے کرائیں گے کہ ایک 10-5 منٹ کا کہ ہم برادران وطن تک کس طرح سے بات کریں. اور اس کے علاوہ ٹاکنگ پوائنٹس دیے جائیں گے ہمارے افراد کو. اور پھر دعوتی اجتماعات وغیرہ اس کا آخری میں جو ہے ہر سرکل میں انعقاد کریں گے اس کا کہ 31 جنوری کو جو ہماری مہم کا اختتام ہے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ 30 اور 31 جنوری کو سبھی سرکلس میں دعوتی اجتماعات ہو, جس کا ایک کنکلوڈنگ اور بہت زیادہ حجت تمام کے حد تک جو ہے کچھ باتیں اس میں رکھے جائیں. اس میں ایس آئی او ہماری جو ذیلی تنظیم ہے, ایس آئی او, جے آئی او, ایم پی جے, ان کے ذریعے سے بھی کام ہو رہا ہے. اور ایس آئی او کے ذریعے سے جتنے بھی اسٹڈی سینٹرس ہے, ابھیاسکا ہے, تو ان تک جو ہے ہم پہنچیں گے. اسٹوڈنٹس میں جو ہے پینیٹریشن کا بہت اچھا ذریعہ ہمارے ایک ایس آئی او جو ہے اسٹوڈنٹ ونگ جو ہے ہمارا یہاں پر کام کرے گا. اس کے علاوہ جو ہے ہم کمپٹیشن جو لے رہے ہیں اس میں بھی ایس آئی او کی ایک بہت بڑی خدمات رہے گی, کیونکہ ان لوگوں کی ایس آئی او کی نیشنل لیول کے اس طرح سے بک کمپٹیشن ہوئے اور بہت سکسیزفل رہے, تو اس کا پورا جو ہے وہ لوگ ہم کو مطلب جتنا بھی ٹیکنیکل ڈاٹا وغیرہ ہے اس میں سپورٹ کریں گے. تو اس طرح سے ایک خاکہ جو ہے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اس کے نگران وغیرہ بھی بانٹے ہیں. آپ لوگوں سے بھی خصوصاً درخواست ہے کہ اس مہم کی کامیابی کے لیے دعاؤں میں جو ہے آپ اس کو شامل کریں. جی, آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو اس میں سے ریلیٹڈ آپ کر سکتے ہیں, اور سجیشن بھی اگر ہے کچھ تو بھی انشاءاللہ. جب لگاتے ہیں ایشیا کے اندر ایگزیبیشن کے اندر اس کے بارے میں آپ پولیس کو یہ جانکاری کیا کوئی آپ ایسا کوئی لیٹر میں لیتے ہیں
आपके स्टॉल और आपके के खिलाफ कई लोग खड़े हो गए थे। जी इंशाल्लाह इस बार उसकी कोशिश कर रहे हैं कि पहले से उसकी परमिशन वगैरह जो है और उसको हासिल की जा सके। ले चुके हैं हम, मनपा के जो है दरख्वास्त डाल चुके हैं हम, और पुलिस से भी इंशाल्लाह एसपी ऑफिस में जो मीट जब करेंगे तो वो भी होगा। राजस्थान और ये महाराष्ट्र के सभी जिलों में होगा क्या? हाँ रियासत की सत्ता ये पूरे महाराष्ट्र में इसको 21 जनवरी से लॉन्च होंगी और इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम भी औरंगाबाद में होने जा रहा है। अभी हमने बेसिकली जो बड़े पब्लिक लेवल के प्रोग्राम से थोड़ा अवॉइड किया है, वरना नांदेड़ में भी एक लॉन्चिंग प्रोग्राम का हमारा प्लान था, लेकिन कोविड की वजह से उसको नहीं किया गया। जी साबित में जितनी आपकी मुहिम चलाई गई उससे आपको कितना ज़्यादा फायदा हुआ, तो अंदाजा है जी आपका जो मकसद था उसको कहाँ तक आप कामयाब हुए कि वो आगे भी आप उसको जारी रखना चाह रहे हैं? असल में ये मुहिम जो हम लोग चलाते हैं उसका बहुत बुनियादी जो मकसद ये होता है कि कामों के अंदर इंटेंसिटी आए और हमारे पास जो उम्मत मुस्लिमा में उमूमी जो हमारे अफराद हैं वो भी इस काम को समझो और इसमें उनका इसमें अमली इन्वॉल्वमेंट रहे। जहाँ तक फ़ायदे की बात आती है तो आज भी हमारे पास इंफरादी तौर से हर अपने जमात के कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स गैर मुस्लिमों से रहते हैं और उसके फ़ायदे अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेटेड अंदाज में तो हम उतना अभी नहीं रख सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बुनियादी कोशिश ये होती है कि इस्लाम के ताल्लुक़ से पाई जाने वाली जो गलतफहमियाँ हैं माशरे में वो दूर हो और एक सॉफ्ट कॉर्नर इस्लाम के तहत हम उनके दिलों में पैदा कर सकें। ये अगर हमारा अगर हम कर सकें तो ये भी बहुत बड़ा हमारा फ़ायदा है। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि इस्लाम ज़ेर बहस आए माशरे में, उसी तौर से जो नॉन मुस्लिम्स हमारा जो समाज है तो उससे जो हमारी दूरियां हैं उसकी वजह से हमारे जो मसाइल का हल हम जो बोलते हैं कि इस्लाम में निज़ाम हयात है, वे ऑफ लाइफ है, तो वो प्रैक्टिकली किस तरह से है, हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द सोसाइटी, और जितने मसाइल है उसका सोल्यूशन इस्लाम किस तरह से देता है। तो ये चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे अपने जो बाशऊर और टैलेंटेड अफराद हैं मुस्लिम माशरे में वो इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन करें कि ये उमूमी तौर से ये सोसाइटी में ज़ेर बहस है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उससे हमारे बहुत जितने अभी हमारे ब्रदर मोहसिन ने किए हैं तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात उनसे कायम हुए। हमारे इवन ऐसा है कि उनकी शादी ब्याहों में और हमारी जो शादी ब्याह होती है उसमें वो लोगों का आना जाना है, जमात की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में उनकी हमें ताउन हासिल है। ये भी हम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट समझते हैं। एक सजेशन ये है कि जो मुहिम रहेगी आपकी इस मुहिम के दौरान जो है सारे अखबार को आप मवाद जो है बदलिए मेल फराहम करते हैं। इंशाल्लाह अखबार में पाबंदी से शायद होता रहेगा। एक सजेशन ये है। दूसरे सवाल ये रहेंगे, क्या बिरादरान वतन को अपने माशरे से रुशनास करवाने से पहले खुद हमारा माशरा इतना मजबूत और मुस्तकम हो चुका है कि हम जो है दीगर माशरे तक पहुँचे, दीगर लोगों तक क्या करते हैं? क्या ये ज़रूरत महसूस नहीं की जा सकती कि हम जो है पहले अपने माशरे को जो है इस मकाम पर लाने की कोशिश करें? लोग जब देखेंगे तो खुद खुद करेंगे हमारे माशरे को, लेकिन आज हमारे माशरे का हाल, हमारे रास्तों से गुजरना, हमारे मामला, हमारा माशरा, तमाम चीज़ों पर क्या बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं? इंशाल्लाह इसको मैं अपनी किताब गुफ्तगू में ये चीज़ लाने वाला था, लेकिन जब ये सवाल आ चुका है तो जमात इस्लामी जो है वो बहुत ही शुरू दिन से ही इन्होंने जमात की दावत को प्रायोरिटी रखी है। उसके अलावा जितने हमारे वाबस्तगान हैं उसी तौर से जितने मुस्लिम हमारे अरकान और हमारे कारकुनान होते हैं उनकी तरबियत का भी पैरेलल एक नज़्म हम लोग करते हैं।
اس کے علاوہ عمومی طور سے سماج میں پائے جانے والے مسائل اور ان میں دین کا شعور پیدا ہو، یہ بہت ہی بیسک بنیادی ہماری ضرورت بھی ہے، اور ڈے ون سے ہم اس کے لیے کوشاں بھی ہیں۔ الحمدللہ اس کے اچھے ریزلٹس آئے ہیں، لیکن جماعت کا بہت ہی شروع دن سے یہ اوپینین رہا ہے کہ تمام جیسا ہم بولتے ہیں کہ اسلام ایک وے آف لائف ہے، تو تمام جتنے ہمارے زندگی کی شعبے جات ہیں اس میں پیرللی کام ہو، ہمارے ایجوکیشن میں بھی اور اکانومیکلی ہمارے مسلم کمیونٹی کو ہم کس طرح سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دینی جتنی ہماری جو جماعتیں ہیں ان سے بھی ہمارے روابط ہیں کہ ہم ایک عمومی طور سے ایک پورے سماج میں ایک فضا قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی تربیت بھی کریں اور اسلامی اصولوں کو اپنی زندگی میں ملائیں، تاکہ عملی زندگی ہماری دیکھ کے جیسا کہ ابھی ہمارا محترم نے کرنا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں۔ اس کے علاوہ جو بہت اہم چیز یہ ہے کہ دعوتی جو نقطہ نظر سے جتنی ساری کوششیں ہیں، تو جماعت کی اپنی لمیٹیشن سے بہت کم اس کے ریسورسز ہیں، بہت کم اس کے وابستگان ہیں ایز کمپیئر ٹو پاپولیشن کے، تو ہم اس مہم میں آپ کے حوالے سے یہ آپ گزارش کرنا چاہتے تھے کہ امت کے جتنے تمام جو باشعور لوگ ہیں وہ ہم اس مہم میں ان کا تعاون چاہتے ہیں۔ خصوصی طور سے ہماری جتنی ذیلی تنظیمیں ہیں جیسے کہ جمعیت علماء ہے، تبلیغی جماعت ہے، مسلک اہل حدیث ہے، بریلوی حضرات ہیں، اہل سنت الجماعت ہے، اور بھی جتنی چیزیں ہیں، ان تمام آرگنائزیشن سے بھی ہم ان سے تعاون چاہتے ہیں۔ ان کے جتنے لیڈران ہیں ان سے بھی ہم انشاءاللہ ملاقات کرنے کا ہمارا پلان ہے، اور جماعت کا شروع سے ہی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا جو معاملہ ہے اس پہ یقین رکھتی ہے، اور اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو بھی اپنے بھائی، اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اور جماعتی تفرقہ جو ہے اس کو ہم اس سماج سے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم تمام لوگوں سے بہت زیادہ اس میں جب تعاون ملے گا تو ایک شہر میں ہمیں جو فضا قائم کرنا چاہتے ہیں اسلام ڈسکس میں آئے، اس کو ہم انشاءاللہ عملی طور سے یہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ سر بنیادی طور پر اسلام کا کام کیا ہوا معاشرے کے اندر؟ جی ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے سے جڑے ہوئے کارکنان، جی ارکان اور وابستگان کے حد تک کہ آپ محدود رہے، عام آدمی تک بنیادی اصلاح کی کیا کام کیا؟ عمومی طور سے اگر پورے ملک بھر کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کی ایک الگ شناخت ہے۔ اگر ہم لوگ ناندیڑ میں رہتے ہیں، اگر ناندیڑ میں دیکھا جائے تو ہمارے جو اصلاح کے جتنے ہم کوششیں کرتے ہیں اس میں بہت ہی ہمارا بنیادی یہ ہے کہ جماعت کا دستور دیکھیں گے تو جماعت کا جو اساسِ کار ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے ایک ضمنی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ہمارا شروع سے ہی یہی رہا ہے، آج بھی یہی ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو ہمارے مسلم سماج میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک فرد کی حیثیت سے انڈیویجولی اگر ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط رہے تو بہت زیادہ یہ اس کے فوائد اس کی عملی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے تقریباً 40 سے 50 مساجد میں دروس قرآن ہوتے ہیں، جس میں ہم عمومی طور پر عام جو ہمارے جتنے افراد ہیں ان کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمومی طور انفرادی ملاقاتیں ہمارے جتنے 12 سرکلز کا ذکر کیے ہیں، تو ہم جتنے سماج میں ہمارے سرکلز میں انڈیویژلی جو باشعور افراد ہوتے ہیں ان تک ہم ان کو انفرادی ملاقات کر کے قرآن حدیث اور جماعت سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے جو ہمارے خطابات عام عمومی جو سیرت کے حوالے سے مہم ہوتی تھی اس میں ہم عمومی طور سے کوشش کرتے ہیں کہ اصلاح کا جو کام کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہو۔ اس کے علاوہ بہت بڑا سیکٹر ہمارا جو نصف ہے خواتین کا، اس کے اندر بھی ہم بہت زیادہ کنسنٹریٹ یہ کرتے ہیں کہ ایک ماں اگر ایک خاتون کو اگر ہم نے ٹرین کر دیا تو ہمارا پورا ایک خاندان ایک فیملی اس سے وہ ہوتا ہے۔ بہت ایک پیرلل نیٹورک ہمارا خواتین میں چلتا ہے۔ اس بات کا یہاں مطلب میں آپ کو ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، لیکن بہت زیادہ اس سے ہمیں عمومی طور سے جو پورا ایک خاندان اس کے اس میں مطلب بہت دین سے اٹیچمنٹ اور اس کے اندر اسپریچولی جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو وہ اس طرح بھی جماعت اپنے جتنے ریسورسز سے اس کے لحاظ سے کام کرتی ہے۔ مطلب کہ ہمارے آپ کا سوال تھا جہاں میں سمجھ سکتا ہوں، ان کا اشارہ یہ تھا کہ سماج میں جو برائیاں ہیں اس میں جو نوجوان ملوث ہے اس کے لیے آپ سرکاری طور پر انتظامیہ سے شکایت کریں یا ان کے خلاف کارروائی کی مانگ کریں تو بہتر ہوگا کہ لوگ اس سے شاید چھوٹ جائے کام جانب آپ کی جانب سے کچھ کام ہوگا کیا؟ جی جی انشاءاللہ یہ اگر مشورہ ہے تو اس کو انشاءاللہ لکھ لیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم نشہ مخالف مہم کے طور پہ کم از کم سال میں ایک بار مہم مناتے ہیں،
ये पूरे महाराष्ट्र लेवल पे होती है, जिसमें ये हमारे जो अमूमी तौर से जो नौजवान हैं, जो जिसमें गुटखा है और शराब है और सिगरेट नोशी और तमाम जितनी भी खराबियाँ हैं, उससे उनको दूर करने की उसमें कोशिश करते हैं। इवन मुंबई मुमरा में जमात का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी वहाँ कायम किया गया है कि वहाँ बहुत सारे लोग वहाँ पर मतलब रुजू होते हैं कि उनको उससे इस आदत से उनको छुटकारा दिलाया जा सके। मुल्क के मौजूदा तनाजुर में क्या कोई हम ऐसा एक नया लायामत तरतीब नहीं दे सकते जो इन रिवायतों से हटकर जो है हो और जिसके नताइज हम बरामद कर सकें? हमारा ऐसा मानना है कि पिछली 20 सदी में जितनी तंजीमों ने काम किया मुल्क में, अगर हम उनका आउटपुट देखें तो कहीं से भी हमें कोई मुस्बत जो है नताइज मिलने के इम्कान बहुत बड़ी हद तक कम है। तो अगर रिवायतों से हटकर हम ये मौजूदा तनाजुर में अब जो हालात हैं, इन तनाजुर में अगर हम प्रैक्टिकल जाकर काम करने की कोशिश करें तो उसके लिए प्लान क्यों नहीं किया जा सकता आपके पास? जी जी, अभी जिस तरह के हालात ये पिछले एक साल से तकरीबन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसमें जमात ने बहुत अहम कोशिश की है कि तमाम हमारे जितने तंजीमों के जितने सरबराहान हैं, उनके जिम्मेदारान हैं, उनको एक जगह यहाँ मतलब जमा करके एक फोरम बनाया गया है और वो फोरम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा उसको अभी मीडिया कवरेज नहीं दिया गया है, लेकिन जो बुनियादी तौर से उम्मत मुस्लिमा में जो इंटरनल मसाइल है उसके ऊपर डिस्कस करके उसके कुछ लाए अमल की तरफ इंशाल्लाह पेश कदमी है। मुस्लिम लोग काफ़ी आपके काम से इंटरेस्ट भी है, आपसे अप्रोच भी है और कई नामों के राज्य लोग यहाँ पर आते भी हैं और जमात इस्लामी के कुछ कॉन्टेक्ट भी होते हैं, तो उनमें से कुछ कन्वर्ट होते हैं? जी होते हैं, कुछ तो नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। हम इंडिविजुअली जनरली उसको पूरा प्रेस टाइम में उसको रिलीज नहीं करते हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर के तहत। ये आपके पीछे इस्लाम माहिती केंद्र हमारा है जिसका बोर्ड बहुत बड़ा बाहर हमने लगाए हैं, तो वो बोर्ड को देख के भी बहुत सारे लोग यहाँ रुजू होते हैं और ज़िले से भी हमारे बहुत सारे अफराद यहाँ आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, उनके वालिदैन उनकी बीवी बच्चों के साथ। तो और हमारे जितने रुफ़ा मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे पास हर रुकन को ये लाजिम है कि वो कम अज़ कम 5 गैर मुस्लिम हज़रात से अपना ताल्लुक़ रखे और इंफरादी ताल्लुक़ बहुत मजबूत हो। उम्मी तौर से मुहिमात में हम कोई बड़े प्रोग्राम करते हैं तो ठीक है, उसके अपने असरात हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी और जो मतलब ग्राउंड लेवल का अच्छा काम जिसके मुस्बत नताइज आते हैं वो इंफरादी मुलाकात से है। तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारे वाबिस्तान में देते हैं कि आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट रहे, इससे बहुत अच्छे नताइज आते हैं। उससे भी बहुत सारे लोग यहाँ रुजू होते हैं। इस्लाम माहिती केंद्र का एक रजिस्टर है, उसमें पूरी रिकॉर्ड्स है कि कितने लोग पर मंथ हमारे पास विजिट किए और मतलब कौन से स्टेज पे हैं और कितने लोग कलमा पढ़ने के लिए तकरीबन तैयार हैं और कितने पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जमात ने कुछ 1-2 सेंटर्स भी कायम किए हैं ख़वातीन के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, के जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनकी तरबियत उनकी तस्कीर के लिए उनको वहाँ भेजा जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह हमारी मीडिया बिरादरी आपकी मुहिम में भरपूर तरीके से ताउन पेश करने की कोशिश करेगी। जो आपके पास मवाद हैं जी वो बाकायदा हमारी ईमेल्स पर भिजवाइए पूरी मुहिम के दौरान और इंशाल्लाह वो छपेगा और वो कलेक्ट करने के लिए कोई नज़म कीजिए। हम इंशाल्लाह तय देते हैं कि हमारे बिरादरी की तरफ से पूरा कॉपरेट करेंगे। जमीर भी कुछ बोल रहे थे। सर एक शिकायत भी है आप लोगों से जी कि ये 2 साल के दरमियान में उर्दू मीडिया की आपको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इंडिविजुअल किसी एक को बुलाकर आपने अपनी तशरीह का जरिया बना लिया, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत क्यों? ऐसा नहीं है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं। ऐसा कई मिसालें हैं, मैं वादे नहीं करना चाह रहा कबूल करता रहा। हूँ, वो अलग नहीं, मसला है। अगर वो पिछली बार हुआ इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि तमाम हमारे मीडिया को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा और आगे से ये गलती अगर होती है तो मुझे आप इंशाल्लाह बिल्कुल इसके ऊपर बताइए। जो भी गलती होती है मीडिया के अंदर रिलेटेड चीज़ों को लेकर पब्लिश के लिए आइंदा नहीं होगी इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि तमाम ही लोगों तक हमारी बात बताने के बाद भी दुरुस्त नहीं हुई। नहीं इंशाल्लाह आप यहाँ से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। उर्दू के साथ साथ मराठी और जी अभी हमारे आने वाली जी 20 तारीख को प्रेस मीट रहेगी, तो वो भी तमाम हम अफराद को बुलाएंगे और अतिथि होटल में इंशाल्लाह कोशिश है वहाँ पर हमारी अरेंजमेंट रहेगी और उसके दूसरे दिन से हम लोग लॉन्चिंग प्रोग्राम करके एक्टिविटी हमारी एक रिवायत ये भी थी कि जमात की जानिब से शब रोज़ की बुक्स तकसीम किए जाते हैं। बिल्कुल जी है। इंशाल्लाह वो
पहुँचाई जाएगी। नहीं, वो आने में है अभी, आने में। इंशाल्लाह पहुँचेगी। इसके जी शायद ऐसा महसूस हुआ होगा, ये कोविड की वजह से भी शायद एक साल में ये जो 9 मंथ का रहा है उसमें भी जमात में जितना हद तक इम्कान CNRC में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा अभी किसानों की जो वो है उसमें जमात के अफराद मतलब खुद वहाँ बैठे हैं, वहाँ गए हैं, हमारा टोटल सपोर्ट किया है। इवन नांदेड़ में भी जो एहतजाज हुआ था उसमें भी जमात शामिल थी। किसान हम हाँ जी किसान आंदोलन हाँ किसान आंदोलन में तो हम कोशिश तो करते हैं, ऐसा आपको शायद एहसास हो सकता है। उसमें बहुत बड़ा जो वो था उसमें ये कोविड के हवाले से था। नवजात में कुछ काम हो रहा है? जी असल में यही था कि भाई आखिरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि इस कोविड के और इस तनाव भरे माहौल में ये मुहिम हमारा लॉन्च करने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपसे कुछ चीज़ से फीडबैक आप दें। तो उसका हमारा बहुत बड़ा और वाज़ेह मकसद ये है कि कोविड की वजह से जो ज़िंदगी और मौत का जो मामला है वो मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन लोगों में बहुत ज़्यादा एक खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है। और हम समझते हैं कि लोगों के दिल जो है वो नर्म हुए हैं इस बीमारी इस वबा के ज़रिए से। तो ये हमारा ऐसा एहसास है कि अगर बहुत अच्छे और सलीके से और बहुत ही वाज़ेह और मुदल्लिल अंदाज में अगर हम हमारी बात मतलब लोगों तक पहुंचाएं तो एक बहुत अच्छा इसका रिजल्ट इंशाल्लाह आ सकता है। तो इसी के लिए हम बहुत ही मतलब ये तनाव भरे एक माहौल में भी हम ये अहम ये मुहिम मतलब लॉन्च करना जा रहे हैं। इसके अलावा आपने ये फरमाया कि लौजियात के सिलसिले में मरकज़ की तरफ से हमारा प्रेस रिलीज जारी हुआ है, तो इंशाल्लाह रेस पे आपको शेयर भी करेंगे। और इवन जो लोकल के जो वो है उसमें जो एजुकेशन और कोर्ट में जो ये मतलब दायर करने का जो मामला है उसके अगेंस्ट में उसको भी वहाँ की लोकल जमात ने जो किया। ये जो डूडल वीडियोस बन रहे हैं उसमें भी एक टॉपिक रहेगा लव जिहाद की वास्तविकता। और आखिरी चीज़ जो मैं बहुत अहम आपके सामने रखना चाह रहा था कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया और एक बार इसको प्रेशराइज भी मैं ये रखता हूँ कि हम इस मीडिया के हवाले से हमारे तमाम जितने ज़ैली तंजीमें हैं और जितने मतलब बाशूर और टैलेंटेड अफराद हैं और जो दावत में अपना काम करने के लिए मतलब आमादा हैं, उन तमाम से हमारी गुजारिश भी है और हम उनसे अपना इस मुहिम में भरपूर ताउन चाहते हैं। हम जब सब मिल के एफर्ट्स लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह माशरे पर और पूरे समाज पर पैदा होंगे। जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र भर में हम एक दावती मुहिम मनाने जा रहे हैं। 21 जनवरी से 31 जनवरी तक 10 रोज़ा ये मुहिम रहेगी और इंशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र में ये मुहिम मनाई जाएगी। इसी मुहिम के तहत आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है कि इसके ज़ैल में जितनी हम एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं शहर नांदेड़ में उन तमाम का तारुफ अभी यहाँ पेश किया गया। इसके अलावा हमारा ये एहसास है कि इस वबा की वजह से जो उमूमी तौर से समाज के अंदर जो डर और खौफ का माहौल है और मौत को लेकर जो इंसानों के अंदर और आम लोगों के अंदर जो बेचैनी है और ये है, उसमें बहुत अच्छा ये मौका है कि हम इस्लामी तालीमात को लोगों के सामने पेश करें। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आखिरत का जो तसव्वुर इस्लाम ने दिया है वो उमूमी तौर से हम गैर मुस्लिमों के सामने रखना चाहते हैं और इस्लाम के ताल्लुक़ से जो पाई जाने वाली गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करना चाहते हैं। और जितनी भी गलत फहमियाँ उमूमी तौर से पैदा की जा रही हैं ऑर्गेनाइज अंदाज में, उसको भी हम यहाँ उसके जवाज़ात यहाँ पेश करेंगे। और हम जैसा शुरू दिन से ये कहते हैं, हमारा दावा है कि इस्लाम निज़ाम हयात है और तमाम शोबों में ये रहनुमाई करता है।
तो उसी सिलसिले में बहुत ही मुदल्लिल और वाज़ेह अंदाज में हम हमारे बरादरान वतन तक अपने इस पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी अहम चीज़ ये है कि ये काम असल में अहमियत के एतबार से बहुत बड़ा है और बहुत सारे एफ़र्ट्स इसके लिए दरकार हैं। जमात की अपनी लिमिटेशंस है और उसके वाबस्तगान की तादाद बहुत महदूद है। तो मैं इस प्रेस के हवाले से आप तमाम से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी जितनी तंजीमें समाज में काम करती हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हो या तबलीग जमात हो या अहले सुन्नतुल जमात हो या बरेलवी के हमारे हजरात हों, और भी जितनी तंजीमें हैं जो समाज में काम कर रही हैं, उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि वो इस कार्य खैर में और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारी जो ये मुहिम है उसमें अपना ताउन पेश करें। तो इससे हमारा ये होगा कि जब हम कलेक्टिव लेवल पे एफ़र्ट्स लगाएंगे तो यकीनन हम इसके बहुत बेहतर नताइज समाज में आएंगे इंशाअल्लाह।